السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم ہمیشہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی ضروری بات بتانے والا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو مزارات بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان مزاروں کو بنانا کیسا ہے؟ کیا ہم عام مسلمانوں کی قبروں کو مزار بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ یا جو آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہر بستی میں تقریباً 10-20 ایسے عالم دین پائے جاتے ہیں جن کی فراغت ہوتی ہے، تو کیا ان کا انتقال ہو جائے تو ہم مزار ان کی بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ ساری بات میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہاں، اس دنیا کے اوپر بھی ایسے 72 فرقے آنے والے ہیں جو مسلمان پر اپنا شکنجہ کسنے والے ہیں، جو مسلمانوں کو ستانے والے ہیں، اور بہت سارے ایسے فرقے بھی ہیں جو ستا بھی رہے ہیں، جس میں سے آپ کو اہل حدیث کا فرقہ ایک ملے گا، ایک وہابی کا فرقہ ملے گا، ایک دیوبندیوں کا فرقہ ملے گا، نصرانیوں کا فرقہ ملے گا، یونانیوں کا فرقہ ملے گا، رافضیوں کا فرقہ ملے گا۔ اس طریقے سے بہت سارے فرقے بھی ہیں جو امت مسلمہ کے اوپر اپنا شکنجہ کسنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، کوئی کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن بہرحال وہ باتیں الگ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سبھی لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ ابھی جرجیس مولوی جو ان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، وہ پکڑا گیا ہے، اور کس جرم میں پکڑا گیا ہے یہ بھی سبھی مسلمانوں کو بخوبی معلوم ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ بلاత్కాر کے کیس میں اس کو پکڑا گیا ہے، اور یہ بات کب کی ہے؟ وہ تقریباً 2015 یا 16 یا 13 یا 14-15 کی بات ہے۔ تو اس میں وہ ایک لڑکی سے فون کے اوپر بات کیا کرتا تھا، اس سے شادی کے لیے کہا کرتا تھا۔ آپ اس کی آڈیو کو بھی سن سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ اس لڑکی سے شادی کے لیے کہا کرتا تھا، کئی سالوں تک اس سے تعلقات رکھتا ہے، اور جب زمانہ اور گزر گیا، لڑکی نے شادی کرنے کے لیے کہا تو اب یہ انکار کرتا ہے۔ اور اس کی آڈیو سنیے، اس میں یہ کہتا ہے کہ میں تجھے بدنام کر دوں گا، تجھے کون جانتا ہے، میں تجھے ختم کروا دوں گا، تجھے کون جانتا ہے، میری پہنچ بہت دور تک ہے، بڑے بڑے لوگوں میں میری پہچان ہے، بڑے بڑے لوگ مجھ کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اور یہی وہ شخص ہے جس نے اولیاء اکرام کی مزارات کے اوپر نشانے سادے، سخت اولیاء اکرام سے دشمنی اس نے رکھی، اور جو اولیاء اکرام سے، اللہ رب العزت کے ولیوں سے دشمنی رکھا کرتا ہے، پروردگار عالم اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے، اور جس سے خدا تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرما دے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ نہ تو دنیا میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور نہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ جو مندر ہیں، مندروں پہ جو مورتی ہے، یہ کھڑی مورتی ہے، اور مزار ہیں، مزاروں میں جو قبر بنی ہوئی ہے، لوگ قبر کے اوپر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، یا سر ٹیکتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، یہ پڑی ہوئی مورتی ہے۔ ایک کھڑی مورتی، ایک پڑی مورتی، اور یہ بولتا ہے کہ اگر کھڑی مورتی کے اوپر مٹھائی وغیرہ چڑھایا جائے تو وہ الگ چیز ہو جائے گی، اور اگر یہی مزار کے اوپر چڑھایا جائے تو یہ الگ چیز ہو جائے گی۔ یعنی کہ مزار پہ چڑھانے والا یہ تبرک ہو جائے گا، اور جو مندر پہ چڑھایا جائے گا، جو یعنی کہ جو ان کی مورتیاں ہوتی ہیں، مورتیوں پہ جو چڑھایا جائے گا وہ پرساد ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ کہنا ہے، یعنی کہ وہ مزارات اولیاء اکرام کو وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ مندروں کے مثل ہیں، یہ مورتیوں کے مثل ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا کرتا ہے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ مزار بنانا یہ کیسا ہے، مزار بنانا کیسا ہے۔ تو علماء حضرات بیان فرماتے ہیں کہ مزار ہر ایک انسان کا نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ مزار انہی کا بنایا جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہوا کرتا ہے۔ مزار انہی کا بنتا ہے جن سے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ عام مسلمان ہو یا عام عالم ہو، عام عالم کی بات کریں تو عالم باعمل کی مزار کو بنایا جائے گا،
یاد رکھیے جو متقی پرہیزگار عالم ہوگا اس کی مزار کو بنایا جائے گا۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے کہ اس کے ہاتھ جیسے کہ نابینے کے ہاتھ کے اوپر چراغ رکھا ہو۔ چراغ روشن کر کے نابینے کے ہاتھ پر رکھ دیجئے تو جیسے اس کو پہلے دکھائی نہیں پڑ رہا تھا ایسے آپ نے چراغ رکھ دیا ہے پھر بھی اس کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے۔ تو نابینا کے ہاتھ کے اوپر چراغ رکھنے کے مثل وہ عالم ہیں جو عالم میں بے عمل ہیں، اور جو عالم باعمل ہیں اللہ ماشاء اللہ ان کے شان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے کہ علماء حضرات بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ انتقال کر جائیں تو ان کی مزاروں کو بنایا جائے، ان سے فیض حاصل کیا جائے، کیونکہ وہ دنیا پر تھے تب بھی ان سے فیض حاصل کیا جاتا تھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی ان سے اب فیض حاصل کیا جائے۔ تو گویا کہ مزارات بنانا، یہ مزاریں بنانا، مزاروں پہ حاضری دینا علماء اہل سنت کا قول ہے کہ سبھی عام مسلمانوں کی مزاروں کو نہیں بنایا جائے گا۔ اب بات یہاں کے اوپر آتی ہے کہ لوگ اولیاء کرام کا جو مزار بنا دیتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ لگاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اولیاء حضرات ہیں جن کے نام کے آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں۔ تو یہ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا کیسا ہے؟ جیسے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صابر پاک کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وارث پاک دیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگاتے ہیں، جیسے کہ حضرت شامینہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگاتے ہیں، جیسے کہ پیرا میرا شاہ جیلاں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں۔ آپ کے والد کے نام میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو نانا تھے ان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں۔ تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا کیسا ہے؟ دوستو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگانا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ بینہ میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشیہ، یہ اس سے راضی ہیں، یعنی اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہو۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ صرف اس کے لیے خاص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل کے اوپر عمل کرتا ہو، اور جس نے رب کی خوشنودی کو حاصل کر لیا ہو، جس نے رب کی رضا کو حاصل کر لیا ہو، وہ انسان ایسا ہے کہ اس کے نام کے لاسٹ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا سکتے ہیں، اور لگانا یہ جائز ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور مزارات بن جائے، مزارات کے اوپر جانا، فاتحہ پڑھنا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا یہ عام بات ہے، اس سے کوئی غلط انسان نہیں کرتا ہے۔ ہاں مزارات سب کا نہ بنایا جائے، اگر سب کا مزارات بنا دیا جائے گا تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو اللہ کے ولی ہوں گے، وہ کیا کریں گے کہ ان کی مزار اور جو عام مسلمانوں کی مزار ہے اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اس لیے جو امام لوگ ہوتے ہیں یا عالم حضرات ہوتے ہیں، آپ دیکھیے ان کا لباس الگ ہوا کرتا ہے، ان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سب الگ ہوا کرتا ہے، کیونکہ عام مسلمانوں سے ان کو الگ ہی رہنا چاہیے اور ہمیشہ انشاءاللہ وہ الگ ہی رہیں گے۔ اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو عام مسلمانوں سے الگ رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ رب العزت جیسے ہمیشہ الگ رہے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ اس سال بھی، یعنی کہ جو زندگی آتی رہے گی یا جو دنیا باقی رہے گی اس دنیا میں سبھی لوگ اسی طریقے سے زندہ رہیں گے، اور سبھی لوگ الگ تھے الگ ہیں اور الگ رہیں گے، یعنی کہ کچھ بھی آ جائے تو وہ الگ ہی ضرور ان کو رہنا ہی پڑے گا۔
علماء حضرات بیان فرماتے ہیں کہ ان کو الگ ہی رہنا چاہیے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ مزارات صرف اور صرف انہی لوگوں کا بنایا جائے گا جو اللہ سے راضی ہو گئے ہوں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہو، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگایا جائے گا اسی کے لاسٹ میں جن سے اللہ راضی ہو گیا ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہوں۔ اور جس مولوی کے لیے آپ جو ہے بد دعائیں کرتے رہیں، اس نے اللہ کے ولیوں سے ٹکرانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اس کو خار فرما دیا، اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل فرما دیا، پروردگار عالم نے اس کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیا۔ 10 سال تک اس کو قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بہت لوگ بولتے ہیں کہ اس نے یہ جو لڑکی نے اس کے اوپر دعویٰ کیا یہ جھوٹ کیا ہے، تو آپ بولیے کہ اس سے پہلے جو اس سے پہلے جو آڈیو وائرل ہوئی تھی تو اس میں آواز کس کی تھی؟ اور اس نے صرف و صرف اولیاء کرام سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل و خوار فرما دیا ہے۔ تو اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈرتے رہو، خدا تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے رہو، خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہو۔ میرے بولنے میں جو بھی لغزشیں خطائیں غلطیاں ہوئی ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ تمام مسلمانوں کو، ہم کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری ان بھائیوں سے گزارش ہے جو چینل پر پہلی بار آئے ہیں، ابھی تک کر کے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔